ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے کیے جانے والے 2 اذکار کا ذکر کریں گے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اللہ کے حضور عبادات و مناجات اور رحمت و مغفرت کا موسم بہار ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ہے۔ اس کے شب و روز اللہ کی رحمت سے معمور اور پرنور ہیں۔ ایسے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیک اعمال، رب کے حضور توبہ و مناجات، دعا اور کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مقدس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے، جو ایک دینی فریضہ اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے میں اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات، کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، یعنی اس طرح اس کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں میں فرق و امتیاز نمایاں اور واضح ہو۔ روزے کا دوسرا بڑا سب سے زیادہ باعث اجر عمل قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ ہے جس کا ترجمہ ہے ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا بڑا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے فقراء و مساکین، یتامہ و بیوگان اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر ضرورت مند افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ رمضان المبارک نزول قرآن اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، جس میں بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان
انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے ہی بھیجا ہے۔ انسان تو چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تو ایسے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشاں اور جستجو فرمایا کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس سے زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اپنے جسم کو تھکائیں، ہمارے جسم دنیا کے کام کے لیے روز تھکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ اللہ کی عبادت میں تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ جو لوگ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں، زبان، کان، شرمگاہ، دل، دماغ، غرض کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز روزہ دار ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ روزے دار کا پہلا انعام، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیسرا انعام، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا انعام، روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ 5واں انعام، روزہ دار کی دن رات کی عبادت اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے اور 3 قرآن تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ رمضان میں ایک فرض عمل کا ثواب 70 فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل عمل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں خاص طور پر کسی خاص ذکر کا افضل ہونا متعین نہیں۔ البتہ حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہارا چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ یعنی یہ کلمات کثرت سے پڑھیں۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی فضیلت عام دنوں میں بھی ثابت ہے۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل ذکر کہا گیا ہے اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خلاف عادت منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جب دوسرا قدم مبارک رکھا پھر آمین فرمایا، جب تیسرا قدم مبارک رکھا تب بھی آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے آمین کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने भी आमीन फरमाया। दूसरी मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप या कोई एक हयात हो और वो उनकी खिदमत करके मगफिरत न करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आमीन फरमाया। तीसरी मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो दुरूद न भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आमीन फरमाया। इसके अलावा जो लोग कसरत से रमजानुल मुबारक में अज़कार कर रहे होंगे, रमजान में उनका अजर का क्या ही कहना। रमजानुल मुबारक में जहाँ नवाफिल, तलावत कुरान और बहुत सारे जिक्र अज़कार हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन दो अज़कार को कसरत से करें। एक तो ये है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये पढ़ें जिसकी फजीलत के बारे में है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की कमी की शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फरिश्तों और मखलूकात की इस तस्बीह से कहाँ गाफिल हो जिसकी बरकत से उन्हें रिस्क दिया जाता है। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने मौका को गनीमत जानकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तस्बीह के मुतालिक पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह सादिक से फजर की नमाज तक 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी और हर तस्बीह के बदले अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करेंगे जो क़यामत तक तस्बीह करता रहेगा। इसके अलावा दूसरा जिक्र ये है, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 10 मरतबा ये कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाही है और उसके लिए तारीफ, और वो हर चीज पर कादिर है। वो इस शख्स की तरह होगा जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 जानें आजाद की। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि इस रमजान को हमारे लिए खैर भलाई का रमजान बना दे, हमारे कबीरा सगीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।